नाज़रीन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। भाभी रोज मुझे मोमबत्ती लाने का बोलती। मैं हैरान था कि भाभी मोमबत्ती का क्या करती है। एक रात में भाभी के कमरे के करीब से गुजरा तो मुझे उनके कमरे से अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो भाभी ने मोमबत्ती अपनी पिछली। नाजरीन, कहानी को एंड तक लाजमी सुने और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मेरा नाम अफजल है। हम खानदान के 5 लोग थे। मैं, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा बाप और मेरी भाभी, जिसे इस घर में आए हुए अभी 2 महीने हुए थे और 1 महीना हुआ था भाई मुल्क से बाहर चला गया। मैं अपनी भाभी से आजकल नजरें चुराता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो फिर से मुझे वही काम बताएं जो मैं नहीं करना चाहता था। इसलिए दूर दूर भागता था। घर से निकलता था तो ऐसे कि उन्हें पता ना चले कि मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन आज उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे काम बताया। मैं फिर भी करना नहीं चाहता था। मैं मोहल्ले की किराने की दुकान की तरफ जा रहा था। भाभी ने मुझसे कोई चीज मंगवाई जो मैं उनके लिए नहीं लाना चाहता था, क्योंकि अब दुकान वाले ने मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन भाभी को इनकार कैसे करता। अम्मी ने भी कहा था कि भाई घर पे नहीं है, तो अगर भाभी कोई चीज मंगवाए तो इनकार नहीं करना, इसीलिए बात मान लेता था। आज दुकान वाले की दुकान के बाहर खड़ा था, इंतजार कर रहा था कि जरा रश कम हो जाए। जैसे ही रश कम हुआ तो मैं आगे बढ़ा। मैंने कहा कि ये पैसे लो और एक बड़ी वाली मोमबत्ती दे दो जो सबसे मोटी होती है। दुकानदार हंस पड़ा और कहने लगा कि इतनी सारी मोमबत्तियों का रोज क्या करते हो यार, तुम लोग तो अच्छे भले खानदान से हो। भाई तुम्हारा बाहर के मुल्क होता है, यूपीएस क्यों नहीं लगवा लेते? आजकल के जमाने में भी लाइट जाने के बाद मोमबत्ती जलाकर काम करते हो। आज मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया। मैंने उसे कहा कि भाई उस्मान, मुझे मेरा सामान दे दो, और भी काम है मुझे। मेरा उसे कहने का ये मतलब था कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारा काम है सामान बेचना। मैंने वो मोमबत्ती ली और शापर में डलवाकर घर आया। भाभी पहले से ही इंतजार में खड़ी थी। मेरी भाभी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उनका कलर सिर्फ सफेद ही नहीं बल्कि सुर्ख भी था। उनके रुखसार बहुत ज्यादा सुर्ख थे। सब लोग हैरान रह गए थे कि ये इतनी खूबसूरत कैसे हैं। ऐसी खूबसूरत जलतो पठानों की भी नहीं होती। यही खूबसूरती थी जिसको मेरी माँ ने देखा और फौरन सोच लिया कि अपने बेटे की शादी करवाऊंगी तो इसी के साथ करवाऊंगी। शादी के 1 महीने के बाद तक सारे खानदान वाले जो शादी में नहीं आ सकते थे वो बार बार हमारे घर में आते रहे। मेरी भाभी को देखने के लिए हैरान होते रहे और भाभी से पूछते कि तुम्हारी कोई बहन है, लेकिन भाभी इकलौती थी। भाभी ने मेरे हाथ में मोमबत्ती देखी तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। खुशी खुशी मेरे हाथ से मोमबत्ती ले ली और उसके अंदर से वो धागा निकाल फेंका और मोमबत्ती लिए अपने कमरे में चली गई। शाम हो चुकी थी। वो शाम के बाद कोई भी काम नहीं करती थी, अपने कमरे में अकेली बैठी रहती थी। अम्मी कहती थी कि शायद इसको करीम बेटा फोन करता होगा। बाहर के मुल्क से जाहिर है बेचारों की अभी अभी शादी हुई है। इतनी प्यारी बीवी लेकर दी मैंने उसको, पर हालात ऐसे हो गए थे कि शादी पर बहुत ज्यादा खर्चा हो गया और अब उसे वापस जाना ही पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, 1 साल में वापस आ जाएगा। मेरी बहू का दिल तो दुखता ही होगा। मेरी माँ मेरी भाभी पर फिदा थी। उन्हें इसमें कोई भी गलती नजर नहीं आती थी। ये बात बड़ी अजीब और अनोखी थी कि एक सास होकर वो भी भाभी से इतना प्यार करती थी। मेरी भाभी भी सबके साथ अच्छे तरीके से रहती थी, लेकिन शाम होते ही वो अपने कमरे में चली जाती थी। मैं इस बात पर हैरान था कि अगर मोमबत्ती को रोशनी करने के लिए मंगवाया है भाभी ने, तो फिर इसका धागा क्यों निकाल देती है? इसके बगैर वो चलेगी नहीं, तो फिर इसे मंगवाने का फायदा ही क्या हुआ?
मुझे इनकी कोई समझ नहीं आती थी। मैं बड़ा परेशान रहता था। दुकानदार मुझे अलहदा ताने देता। मैंने दूसरी दुकान पर जाने का सोचा, लेकिन दूसरी दुकान यहाँ से काफी ज्यादा दूर थी। इसमें मेरा वक्त जाया होता और मैं गर्मी में इतनी दफा चक्कर नहीं लगा सकता था, इसलिए ढीठ होकर यहाँ से सामान लेने लगा। लेकिन ये मोमबत्ती आजकल कौन सी सस्ती मिलती हैं, अब तो ये 100 से भी ज्यादा हो गई थी। भाभी से पैसे मांगते हुए शर्म आती थी। जो मेरे पास पैसे होते थे वहीं खर्च हो रहे थे और मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अम्मी ने कहा कि अगर तुमने पैसे लेकर काम करना है तो फिर तुम्हारे से करवाने की क्या जरूरत, वो अपने भाई से कह दे। तो इस वजह से मुझे इस बात से तो कोई मसला नहीं था। लेकिन ये सब कुछ हो क्या रहा था, ये बात तो ठीक है, घर में लाइट जाती थी, मोमबत्ती को लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब कि भाभी भी यही करती थी। मैं इस सब से बहुत ज्यादा तंग आ गया था। मेरी जेब भी खाली हो रही थी और मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी दौरान छोटी ईद आई। हम लोगों ने ईद भी गुजार ली। मैंने एक तरकीब निकाली। मैंने कुछ पैसे एडवांस देकर एक यूपीएस खरीद लिया और अपने घर में लगा दिया। अब मुझे पूरा यकीन था कि इसके बाद भाभी मुझे मोमबत्ती लाने के लिए नहीं कहेंगी, क्योंकि घर में यूपीएस लग गया है। घर वाले भी खुश हो गए। अम्मी ने मुझे कहा कि तूने अपने पैसों से घर की चीज बनाई है, तू भी अपने बड़े भाई की तरह है। वो भी अपने बारे में बाद में सोचता है, पहले हमारे बारे में ही सोचता है। तभी तो बेचारा इतनी जल्दी वापस चला गया। अभी तो उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसकी बीवी बहुत अच्छी है, कभी कोई शिकायत नहीं करती। मुझे यकीन था कि अब भाभी भी मुझे काम नहीं कहेंगी। लेकिन मैं तो हैरान रह गया जब अगले ही दिन भाभी ने मुझे पैसे दिए और कहा कि मेरे लिए एक मोमबत्ती लेकर आना, कल भी तुम लेकर नहीं आए। मैंने कहा कि भाभी अब आपको इसकी क्या जरूरत, अब तो यूपीएस लग गया है। मेरी बात पर वो खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी तुम बड़े मासूम हो। मुझे भाभी की बात माननी पड़ी, लेकिन मैं हैरान था कि अब तो मैंने यूपीएस लगा दिया, फिर भी वो मुझसे ये सब कुछ क्यों कह रही थी। खैर, जो मैं नहीं चाहता था मुझे वही करना पड़ गया। एक दिन मैंने भाभी से पूछा कि इसका करती क्या है, तो इस बात पर वो हंसने लगी और कहने लगी कि मैं रात को खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद ही देख लेना कि मैं इसका क्या करती हूँ। मैं हैरान रह गया। मेरी भाभी बहुत ही ज्यादा अजीब थी। हमारे खानदान में पहले भी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी शादियां हुई और उनके घर में उनकी भाभियां आई, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं था। मेरी भाभी मुझसे अजीबो गरीब किस्म की बातें करती थी। मैं ये बात अपनी माँ को भी नहीं बता सकता था। एक दिन भाई का फोन आया तो वो अम्मी से कह रहा था कि आप लोगों ने लगता है मेरी बीवी को बड़े प्यार से रखा हुआ है, इसे मेरा कोई ख्याल नहीं है, मुझे फोन नहीं करती है, मुझसे बात नहीं करती है। पर अम्मी ने कहा कि वो तो शाम को सारे काम खत्म कर देती है कि तुमसे बात करनी है, क्योंकि इस टाइम तुम्हारे मुल्क में सुबह का वक्त होता है। मैं उसको तंग नहीं करती कि तुम्हारे साथ बात करनी है, तुम यहाँ पर रहते नहीं तो बात करके ही गुजारा हो सकता है। मेरा भाई इस बात पे हैरान था। उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बात करते तो हैं लेकिन इतना वक्त नहीं देती वो मुझे। मेरे भाई ने भी शायद उसकी इज्जत रख ली थी और बात को घुमा दिया था। मेरी माँ को भी शक होने लगा। मेरी माँ ने उसकी बात से मेरी भाभी को रात का खाना बनाने का काम दे दिया और कहा कि सारा खाना तुमने बनाना है। खाना बनाने का ये मतलब था कि इसे खाना बनाना था, सबके लिए खाना रखना भी था और उसके बाद खाने के बर्तन भी धोने थे, जिसमें काफी ज्यादा वक्त लग जाता। रात के 9 तो बज जाते थे। हमारे घर में खाना देर से खाया जाता था
بھابھی نے 2 دن تو یہ کام کیا، اس کے بعد وہ تنگ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گی۔ ایک تو میری شوہر کو باہر بھیج دیا، شادی میں تو آپ لوگوں نے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ اتنی جلدی واپس چلا جائے گا، اور اوپر سے مجھ سے گھر کے کام کروا رہے ہیں۔ میں دن کا کھانا بنایا کروں گی، رات کا کھانا میں نہیں بناؤں گی۔ جب انہوں نے انکار کیا اور اپنی آئی پر آ گئی تو پھر میری ماں بھی کیا کرتی؟ پھر گھر میں جھگڑے ہوتے، کچھ ٹھیک بھی نہیں ہوتا۔ میری ماں استحقاقی نہیں تھی، ان کو زیادہ جھگڑے کرنے کا شوق نہیں تھا، اس لیے وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اب میں نے بھی سوچ لیا کہ میں بھی دیکھوں گا کہ بھابھی کیا کرتی ہیں۔ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ میں کھڑکی کھول دوں گی، تم خود ہی دیکھ لینا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج رات ان کے کمرے کی کھڑکی کے باہر ضرور جاؤں گا۔ ان کا کمرہ ایک سائڈ پر بنا ہوا تھا، باہر چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ یہ حصہ بھائی کو اس لیے دیا تھا کہ ان کی شادی ہوئی ہے تو وہ لوگ ذرا سائڈ پر رہیں۔ مجھے یہ اچھا تو نہیں لگ رہا تھا کیونکہ رات کا وقت تھا، اگر مجھے کوئی دیکھ لیتا کہ بھابھی کے کمرے کی کھڑکی کے باہر کھڑا ہوں اور اندر جھانک رہا ہوں تو میری اچھی بلی بے عزتی ہو جانی تھی۔ امی نے تو مجھے جانے کیا کیا باتیں سنا دینی تھی۔ ایک تو اس کا شوہر گھر نہیں، تو کون ہوتا ہے رات کے ٹائم کھڑکی کے پاس جانے والا؟ میں نے آس پاس دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر جب میں کھڑکی کے پاس گیا، کھڑکی بند تھی، لیکن اندر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ بھابھی کو درد ہو رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ بھابھی ایسا بھی کیا کر رہی ہے۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ دروازہ کھول دیں گی، لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اور میں وہاں سے واپس چلا گیا۔ صبح میں نے بھابھی سے کہا کہ آپ نے کھڑکی کیوں نہ کھولی تو اس نے کہا، اچھا تم دیکھنے چلے آئے؟ میں تو مذاق کر رہی تھی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم میرے کمرے میں جھانکو گے؟ میں شرمندہ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں بھی مذاق ہی کر رہا تھا، میں نہیں آیا تھا۔ اس بات پر وہ پھر سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، میں بھول گئی تھی۔ کھڑکی کھولنا مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی تھی، ان کے موڈ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ کبھی کوئی عجیب سی بات کر دیتی، کبھی کہتی کہ میں مذاق کر رہی ہوں، کبھی سنجیدگی میں بھی عجیب سی باتیں کر دیتی اور کہتی کہ میں مذاق نہیں کر رہی۔ میری ماں کو بھی میری بھابھی سے خار ہونے لگی تھی، انہیں ان پہ غصہ آنے لگا تھا، ان کی حرکتوں پہ غصہ آنے لگا تھا۔ محلے سے کوئی بھی آتا تو میری ماں ان کی برائیاں بھی کرتی تھی، جبکہ محلے والے کہتے تھے کہ بڑی ناشکری ہو، اتنی خوبصورت چاند جیسی بہو ملی ہے۔ میری ماں کہتی کہ خوبصورتی کا اچار ڈالوں، کوئی اخلاق، کوئی سلیقہ بھی ہونا چاہیے، جبکہ یہی میری ماں تھی جو پہلے کہہ رہی تھی کہ لڑکی کو خوبصورت ہونا چاہیے تاکہ سارے دیکھے تو دیکھ کر مل جائیں۔ گھر کے کام تو آج کل کسی بھی لڑکی کو نہیں آتے، شادی کے بعد ہی سیکھتی ہیں۔ لیکن اب میری ماں کا نظریہ بدل گیا تھا۔ بھابھی کی کوئی بہن تو نہیں تھی، لیکن ایک کزن تھی، ان کی طرح ہی خوبصورت تھی، پر ان سے بہت کم خوبصورت تھی۔ میری ماں پہلے کہتی تھی کہ اس کا رشتہ میرے لیے لینا ہے، لیکن اب میری ماں نے توبہ کر لی تھی اور مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا۔ اگر میری بھابھی ایسی تھی تو ان کی کزن بھی ایسی ہی ہوتی، اور میں ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ بھائی یہاں پر نہیں تھا، اگر انہیں پتا چل جاتا کہ اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں اس گھر میں جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ بھی حیران ہوتے اور پریشان بھی۔ اگلے دن میں پھر سے انتظار میں تھا کہ آج کھڑکی کھلی ہوگی، لیکن آج جب میں جانے لگا تو میری ماں نے مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرف کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ میرے دوست کا فون آیا ہے تو میں لان میں جا رہا ہوں۔ میری ماں نے کہا کہ وہاں جا کر ضرور بات کرنی ہے، اپنے کمرے میں بیٹھ کر بات کر لو۔ ایسی کون سی بات ہے؟ انہوں نے تو مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔
خیر میں ماں کے سامنے واپس کمرے میں آیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر سے چلا گیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میری ماں سو گئی ہے، لیکن اس دفعہ پھر سے کھڑکی بند تھی۔ اب میں نے غور سے سنا، واقعی ایسی آواز تھی کہ جیسے کوئی تکلیف میں ہے۔ ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے بھابھی کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا وہ بھائی کی یاد میں رو رہی تھی؟ لیکن ویسے تو ان کی حرکتوں سے ایسے نہیں لگتا تھا کہ انہیں بھائی کی یاد آتی ہے۔ بھائی کہتے تھے کہ یہ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی، آپ لوگوں نے اس کو کام میں لگا رکھا ہے، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر یہ آوازیں کیوں آ رہی تھی؟ آج میں بڑا پریشان ہوا۔ اگلے دن میں نے بھابھی سے کوئی ذکر نہیں کیا، وہ شاید میرے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ روز کہتی تھی کہ میں کھڑکی کھول دوں گی، لیکن کھڑکی کھلتی نہیں تھی اور میں چوروں کی طرح جاتا تھا۔ مجھے ٹینشن الگ ہوتی تھی۔ آج امی نے بھی مجھے ڈانٹا، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں یہ سب کچھ اپنے دماغ سے نکال دوں گا۔ ویسے بھی مجھے ان کی ذاتی زندگی میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسری جانب وہ چیزیں بھی مجھ سے منگواتی تھی، تو پھر میں کیا کرتا؟ بھائی کا فون آیا۔ بھائی نے کہا کہ وہ 3 مہینے کے لیے آئے گا۔ اس کے آنے میں اب زیادہ دن نہیں ہیں، کیونکہ اس کو چھٹیاں مل رہی ہیں۔ جس شہر میں وہ کام کرتا ہے وہاں کے حالات خراب ہیں۔ کورونا کی وجہ سے اس کو جلد واپس بھیج دیا جائے گا اور وہ 3 مہینے کے لیے یہیں پر رہے گا۔ یہ بات سن کر ہم بہت زیادہ خوش ہو گئے، لیکن بھابھی کی شکل دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ان کی شکل پر بالکل بھی خوشی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی افواہیں آ رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، چھٹیاں تو نہیں ہونی چاہیے، ادھر ہی کام کریں گے، کام نہیں کریں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میری ماں نے سیدھا کہہ دیا کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارا شوہر واپس آ رہا ہے، تمہیں کام اور پیسوں کی پڑی ہوئی ہے۔ تو میری بھابھی نے الٹا جواب دیا اور کہا کہ پیسے نہیں آئیں گے تو یہ گھر کیسے چلے گا؟ آپ کا یہ بیٹا تو کوئی کام کرتا نہیں، جبکہ میں ایک گھر میں بچے کو ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا۔ شام کے ٹائم ویسے بھی میری پڑھائی چل رہی تھی، مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا کی پینشن آتی تھی، بھائی بھی تو سارا گھر چلاتے تھے۔ امی کچھ بولنے لگی، لیکن میں نے امی کو خاموش کرا دیا۔ میں نے کہا کہ وہ اپنا رنگ دکھا رہی ہے، اس طرح گھر کا ماحول خراب ہوگا، آپ کا بھی بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ امی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں خوش تھا کہ امی نے میری بات مان لی تھی اور وہ خاموش ہو گئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں کوئی فساد بن جائے۔ میری بھابھی آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانے دینے لگی تھی۔ شاید ان کا وہ اچھی بہو والا رویہ اب ختم ہو گیا تھا، اور وہ ہمیں بتانے لگی تھی کہ وہ کس قسم کی انسان ہے۔ میں بھابھی سے دور رہتا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ جب وہ مجھ سے کچھ منگواتی تو میں لا کے دے دیتا تھا۔ ایک دن میں اپنا فون لے کر ان کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا جب انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ میں سمجھی کہ آج وہ پھر میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ میں واپس آنے لگا، لیکن جیسے ہی مڑا میرے قدم رک گئے، کیونکہ انہوں نے کمرے کی کھڑکی کھول دی تھی۔ اس کا مطلب کہ آج وہ مذاق نہیں کر رہی تھی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور میں اندر جھانک کر دیکھ سکتا تھا۔ میں یہ موقع کیوں جانے دیتا؟ اگر میرے ہاتھ ان کی کوئی کمزوری لگ جاتی تو میں ضرور امی کو بتا دیتا اور اپنے بھائی کو بھی، لیکن بھابھی کو پتا نہیں تھا کہ آج انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب میرے دل میں ان کے لیے بالکل بھی عزت نہیں تھی۔ وہ میری ماں کے ساتھ جھگڑا کرتی تھی اور مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں تھا۔ میں آگے بڑھا، کافی حیران بھی تھا کہ ہونے کیا والا ہے۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، بھابھی کے کمرے کی لائٹ بھی آن تھی۔ دیکھنے کے لیے گردن اندر کی تو سامنے کا منظر پہلے تو مجھے ٹھیک سے دکھائی نہیں دیا۔ اس کے بعد جب میں نے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔
اب مجھے پتا چلا کہ بھابھی کو درد کیوں ہوتا تھا، کیونکہ بھابھی موم بتی کو جلا کر اور اسے پگھلا کر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر لگا رہی تھی۔ گرم گرم موم بتی لگا کر وہ جب سامنے بیٹھی تھی تو بڑی ہی عجیب لگ رہی تھی۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھا کہ میں اندر جھانک رہا ہوں، میری طرف دیکھ کر عجیب منہ بنایا۔ مجھے تو ان سے خوف آیا، اسے واپس چلا گیا۔ بعد میں صبح بھی یہ بات کی، میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہی تھی؟ اس نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی خوبصورت کیوں ہوں؟ میں روز رات کو اپنے چہرے پر موم بتی لگاتی ہوں، وہیں لگا رہی تھی۔ اس کی وجہ سے میرے چہرے کی ساری گندگی اور مری ہوئی جلد میری شکل سے اتر جاتی ہے اور میری اصل چمکدار جلد باہر نظر آتی ہے، تبھی تو اتنی خوبصورت لگتی ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بھابھی پاگل ہے، دوبارہ ان سے میں نے کوئی بات نہیں کی۔ خوبصورتی کے لیے کوئی اپنے آپ کو اتنی اذیت دیتا ہے؟ جو انسان اپنا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ جب وہ اپنے ساتھ اتنا ظلم کر سکتی ہے تو وہ کل کو کسی کے ساتھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی۔ بھائی 3 مہینے کے لیے واپس آ گیا۔ بھائی اور بھابھی روز جھگڑا کرتے، بھابھی بہت ضدی تھی۔ شاہد بھائی کو ان کے کسی پرانے چکر کے بارے میں بھی پتا چلا۔ آج کل وہ بہت جھگڑتے تھے۔ پہلے تو ہم صرف آواز سنتے تھے، پھر ان کے جھگڑے کمرے سے باہر آ گئے۔ بھائی نے کہنا شروع کیا، میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہوں گا، یہ پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے۔ نہ جانے کتنے راز میں اس طرح بات کرتے کرتے طلاق تک چلی گئی۔ ہم لوگوں نے پھر بھی کوشش کی کہ کسی کا گھر خراب نہ ہو۔ بھائی کو بڑا سمجھایا، ابو نے بھی سمجھایا، میں نے بھی کہا، اور جو بھی اس گھر میں ہوتا رہا وہ ہم نے بھائی کو نہیں بتایا۔ امی نے بھی ذکر نہیں کیا، لیکن بھابھی اچانک سے اپنے گھر چلی گئی اور واپس آنے سے انکاری ہو گئی۔ ان کو پھر بھی سمجھاتے رہے لیکن وہ نہ مانی، اور پھر کچھ دن کے بعد ان کی طرف سے کورٹ کا آرڈر آ گیا۔ وہ میرے بھائی سے خلا لینا چاہتی تھی۔ اب میرے بھائی کو بھی غصہ آیا۔ میرے بھائی نے کہا کہ میں تو پہلے ہی اس کو رکھنا نہیں چاہتا تھا، آپ لوگوں کی وجہ سے صبر کر رہا تھا۔ جانے بھابھی کس طرح کی تھی، وہ کیا چاہتی تھی، ان کو خود پر بہت زیادہ غرور تھا۔ میری ماں بھی کافی پریشان تھی۔ معاملہ کورٹ کچہری تک چلا گیا، دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ میرے بھائی نے کہا کہ آپ نے لڑکی کی شکل دیکھی، لیکن اس کا کردار، اس کی عقل نہیں دیکھی۔ شکل دیکھ کر اس کو لے آئے، لیکن وہ اچھی انسان نہیں تھی۔ ایک نہایتی مغرور، بدتمیز اور بد اخلاق عورت تھی، جس کے ساتھ کسی بھی مرد کا گزارا نہیں ہوتا۔ جب تک میں یہاں نہیں تھا وہ یہاں رہتی رہی، لیکن اسے مرد کے ساتھ رہنے کا سلیقہ ہی نہیں تھا۔ میری امی بھی شرمندہ تھی۔ انہوں نے واقعی صرف خوبصورتی دیکھی تھی، لیکن کبھی کبھی صرف خوبصورتی ہی کافی نہیں ہوتی۔ سب سے خوبصورت چیز اخلاق اور بڑوں کی عزت ہوتی ہے، جو میری بھابھی کے اندر بالکل بھی نہیں تھی۔ تب بھی تو ان کا گھر برباد ہو گیا۔ ہمیں تو خیر ابھی بھی افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہم نے بھائی کو منا لیا تھا کہ وہ طلاق کی بات نہ کرے اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ اسے معافی مانگنی پڑی تو وہ معافی مانگ لے گا۔ لیکن بھابھی نے خود ہی علیحدگی کی بات کر ڈالی اور ایسے سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو کہانی کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں لازمی اپنی رائے دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ بائے۔